نواز شریف کے ساتھ جو ہوا سو ہوا۔ پاکستان کو تباہی و بربادی کی اس پاتال میں پھینکنے والوں کا گریبان کون پکڑے؟ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے 12 روپے فی یونٹ بجلی دینے والا تو آج بھی وطن سے باہر بیٹھا واپسی کی ساعت سعید کے ذائچے بنا رہا ہے، اور 6 برس کے دوران بجلی کے نرخ 56 روپے یونٹ پہنچا دینے والوں کا نام لینے کے لیے بھی جان کی امان چاہیے۔ کاش ہر شہر، ہر قصبے میں ایک دیوار ملامت پر پاکستان کو صحرا کا بگولا بنا دینے والوں کی تصویریں اور نام کندہ ہوتے، اور آج آفت رسیدہ عوام بجلی کے بل جلانے کے لیے اپنی اپنی دیوار ملامت کے سامنے جمع ہو کر بل بھی جلاتے، اور نواز شریف کے پردے میں پاکستان کے خلاف مکروہ سازش کرنے والے ان کرداروں کی شان میں قصیدے بھی پڑھتے۔ میں شاید آج تیسری بار ایک معتبر غیر ملکی جریدے دی سنڈے گارڈین کا حوالہ دے رہا ہوں، جس نے 6 نومبر 2016 کی اشاعت میں اس حیا باختہ ناٹک کی پوری تفصیل بیان کر دی تھی، جو ہو بہو اسی انداز میں کھیلا گیا، اور بحث نواز دشمنی میں ہر زاویے سے آگے بڑھتے پاکستان کو عدم استحکام، بے یقینی اور معاشی بدحالی کے بکھرے ہوئے سمندر میں دھکیل گیا۔ دی سنڈے گارڈین کی رپورٹ کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ پاکستان کے حالات پر نگاہ رکھنے والے اہم ممالک کے مبصرین کا کہنا ہے کہ راولپنڈی نے ایک منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے، جس کے تحت وزیر اعظم نواز شریف کو بس 2017 تک اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس مرتبہ پرویز مشرف جیسی فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کے بجائے یہ کام پاکستان کی سپریم کورٹ سے لیا جائے گا، جو اس کے لیے کچھ ایسا مشکل نہیں۔ منصوبے کے مطابق سپریم کورٹ نواز شریف کو کرپشن کا مرتکب ٹھہرا کر فارغ کر دے گی، جس کے لیے پیناما پیپرز کو بہانہ بنایا جائے گا۔ اس رپورٹ کی اشاعت کے 234 دن بعد 28 جولائی 2017 کو پیناما کے بہانے پر سپریم کورٹ نے نہ صرف نواز شریف کو فارغ بلکہ عمر بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ سب کچھ اسکرپٹ کے عین مطابق ہوا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور بھرپور منصوبہ بندی کا پہلا بڑا مرحلہ تھا۔ تکمیل آرزو کے اگلے مرحلہ شوق کے لیے RTS کا گلا دبوچ کر عمران خان کا تخت طاؤس برآمد کیا گیا۔ اس دن کئی برس کی ادارہ جاتی مہم سر ہونے پر آئی۔ ISPR کے DG میجر جنرل آصف غفور نے فاتحانہ بانک پن کے ساتھ ٹویٹ کیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ پیغام یہ دیا گیا کہ نواز شریف ذلت کی پستیوں میں غروب ہو چکا ہے، اور عمران خان عزت و عظمت کے جلو میں مینارہ نور بن کر طلوع ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کی کم نصیبی کا وہ غارت گر لمحہ تھا جو مہینوں سالوں پر محیط ہو گیا اور شاید زمانوں تک ہمارا تعاقب کرتا رہے گا۔ نواز شریف سے نجات 28 جولائی 2017 کو اب 6 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہر نوا کی عصبیت اور نفرت و محبت کو ذہن و فکر سے کھرچ کر خلوت کے کسی بیریا لمحے میں اپنے آپ سے پوچھئے، کیا نواز شریف کو سیاست مدر کر دینے کے بعد سے اب تک کے 6 برس میں پاکستان نے کسی ایک بھی شعبے میں آگے کی طرف قدم بڑھایا ہے، یا وہ ہر پہلو سے پستی کی طرف لڑکا ہے اور پیہم لڑکتا ہی چلا جا رہا ہے؟ کون کہے گا کہ ہاں آج کا پاکستان 2017 کے پاکستان سے کہیں اچھا ہے؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ نواز شریف کے خلاف سازش کرنے اور کئی برس تک پیشہ ورانہ لگن کے ساتھ اسے پروان چڑھانے والوں نے ایسا کیوں کیا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اس کھیل کے تمام کرداروں کو اپنے اپنے ذاتی مفادات اور اہداف نے اس سازش کا کل پرزہ بنا دیا تھا، جس کے لیے ضروری تھا کہ نواز شریف کو راستے سے ہٹا کر عمران خان کو اقتدار میں لایا جائے۔ سو بندوق اور ترازو کے باہمی عقد مصلحت نے 2018 میں یہ مورچہ فتح کر لیا۔ وردی پوش جرنیلوں شجاع پاشا، ظہیر الاسلام، راحیل شریف، عاصم سلیم باجوہ، آصف غفور، فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ، ہر ایک کی آستین میں اپنا اپنا بت تھا۔ کسی نے اپنی مراد پائی، کوئی نامراد ٹھہرا، لیکن ان کی سازش پاکستان کو ایسی گہری دلدل کھائی میں پھینک گئی کہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی ابتری نے اس کی ہڈیوں کا گودا تک چاٹ لیا۔ ہر نوا کے بغض و عناد سے پاک، بے لاگ عدل کے پیغمبرانہ وظیفے کا حلف اٹھانے والے ابا پوشوں ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، عظمت سعید شیخ اور ایک عالی مرتبت نگہبان منصف نے نواز دشمنی میں اپنی عاقبت طاق پہ رکھی اور حلف عمران خان کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ سب جہاں بھی ہیں آسودہ و خوشحال ہیں۔ محاسبہ تو دور کی بات، ان کا نام نوک قلم اور نوک زباں پر لاتے ہوئے بھی قلم کپ کپا جاتا ہے اور زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ 10 سال قبل 2013 کے پاکستان کا تصور کیجئے۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، خون خوار افرید کی طرح پھنکارتی دہشت گردی، جاں بلب معیشت، فیٹف کی گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف لڑکتا پاکستان، جامد سرمایہ کاری، توانائی کے بحران کے باعث مفلوج صنعتیں، گریز پا عالمی مالیاتی ادارے، شتر غمزے دکھاتا IMF، بھارت کی توہین آمیز اطراحٹ، بین الاقوامی تنہائی اور ہما پہلو بے سمتی۔ یہ تھے وہ حالات جن میں نواز شریف نے 5 جون 2013 کو حلف اٹھایا۔ اس کی جان کے در پہ
طائفہ شروع سے ہی اس کے سر پر ہتھوڑے برسانے لگا۔ دھرنوں، لانگ مارچوں، دھمکیوں، میڈیا کے ذریعے کردار کشی، توسیع ملازمت کے جرنیلی ہتھ کنڈوں، پیناما اور ڈان لیکس جیسے ناٹکوں کے باوجود جب 4 سال بعد اسے نکالا گیا تو پاکستان لوڈ شیڈنگ سے نجات پا چکا تھا۔ نیشنل گرڈ میں 15,000 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ہر سو پھنکارتی دہشت گردی پر کاری ضرب لگائی جا چکی تھی۔ معیشت کی شرح نمو 6% تک جا چکی تھی۔ سٹاک ایکسچینج 54,000 کی حد چھو کر دنیا کی 5ویں نمبر پر آ چکی تھی۔ پاکستان فیٹف کی سفید کیٹیگری میں آ چکا تھا۔ $60 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری کے دروازے کھل گئے تھے۔ سی پیک کا آغاز ہو چکا تھا۔ روپے کی قدر مستحکم تھی۔ ڈالر بے لگام نہ تھا۔ مہنگائی خطے میں سب سے کم صرف 3% کی شرح پر تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار IMF پروگرام مکمل ہو چکا تھا۔ نواز شریف قومی تفاخر کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلان کر چکا تھا کہ الوداع IMF، اور IMF کہہ چکا تھا پاکستان اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا تو آئندہ اسے ہماری ضرورت نہیں پڑے گی۔ خود سر مودی بات کرنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا، اور جو بجلی آج 56 روپے یونٹ تک پہنچ گئی ہے وہ 12 روپے میں اس قوم کو مل رہی تھی۔ آج بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بنگلہ دیش اور بھارت کی مثال دی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد 15 برس سے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنا رہی ہے، اور مودی گزشتہ 9 سال سے اپنے عہدے پر ہے۔ ہمارے ہاں گزشتہ 6-7 سالوں میں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، ناصر الملک، عمران خان، شہباز شریف اور انوار الحق کاکڑ 6 وزرائے اعظم نمودار ہو چکے ہیں۔ کہاں سے آئے گا سیاسی استحکام اور معاشی پالیسیوں کا تسلسل؟ آئیے بجلی کے بل جلانے اور اپنی سوختہ بختی کا ماتم کرنے کسی دیوار ملامت کا رخ کریں، اور ان نابکاروں کو بھی یاد کریں جنہوں نے نواز دشمنی میں پاکستان کو کولو میں پیل دیا۔